ہمارے مسائل پھیلنے سے مسئلہ یقیناً حل ہے۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیں، ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پھر یہ ہو جائے گی ہماری آواز، ہماری آواز، ہماری آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید عیسیٰ مرزا ایک دفعہ پھر پروگرام ہمارے مسائل کے ساتھ ٹائم ٹی وی پر حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، ہمارا عنوان نوجوان شعراء اور ان کے درپیش مسائل کے اعتبار سے آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور جس نوجوان شاعر اہل بیت کو ہم نے دعوت گفتگو دی ہے، میں ان کا ایک شعر دہرانا چاہوں گا کہ ریحان ازاں کا دور ہے یہ، ریحان ازاں کا دور ہے یہ، اس دور میں نوحہ گوئی کی تہذیب ہے ہم، آداب ہیں ہم، ڈھونڈو گے واہ اگر واہ واہ، ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں۔ نایاب ہیں ہم۔ واہ 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 ناظرین، واہ۔ آج کے ہمارے مہمان جناب ارسلان اعظمی صاحب، جو ایک معروف شاعر اہل بیت ہیں۔ ارسلان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ارسلان بھائی، میں نے جان بوجھ کے آپ کے نام کے آگے ریحان بھائی کا نام نہیں لگایا۔ اس کی ایک جی خاص وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک آئیڈینٹی ماشاء ہے، اللہ۔ اور آج کل مطلب اس دور میں جو ابھی دور چل رہا ہے، آپ کی ایک بڑی معروف شاعر اہل بیت کے طور پہ آپ سامنے آئے ہیں، اور خاص ماشاء طور اللہ۔ پہ ریحان بھائی کی دور میں آپ کی یہ شہرت نہیں تھی، جہاں تک میری علمیت ہے، اگر اس میں آپ کریکٹ کریں مجھے، لیکن ریحان بھائی کے بعد ویسے تو یہ انفارچونیٹ آپ کے لیے بھی تھوڑا سا ہوگا کہ وہ آپ کی یہ شہرت دیکھتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہیں، ظاہر ہے وہ تو، یہ تو ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین اسے کامیاب دیکھ سکیں، جی اور اصل میں تو پپا کے ٹائم تو تھی، ظاہر ہے چیزیں جو ہیں، اب جو معاملات ہیں وہ پپا کے ٹائم ہو چکے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اصل تو سلمان کے ٹائم پر نہیں تھا میرا یہ والا سلسلہ لکھنے کا بالکل یا ایسا، بالکل ایسا۔ زیادہ انوالو ہونے کا۔ سلمان کے بعد میں نے باقاعدگی سے نوحے لوگوں کو دینا شروع کیے، تو مولا کے کرم سے لوگوں نے بالکل، پسند بھی کیا اور عزت بھی ملی، اور ماشاء یہ اللہ۔ وقت یہی پپا نے میرا لکھا تھا۔ ارسلان بھائی، یہی میرا سوال بھی ہے۔ میں بس دو سوالوں کو ایک ساتھ رکھوں گا۔ ہم آج سنیں گے کم، اور مطلب بولیں گے کم، سنیں گے زیادہ، اور بس یہ کہ ایک تو یہ بتائیے کہ پہلا شعر آپ نے کب کہنا شروع کیا، اور کب سے آپ نے شاعری کی ابتدا کری؟ ارسلان بھائی اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے کچھ ٹیکنیکل ناظرین ریزن کی بنا پر ارسلان بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ میں عباس بھائی کی طرف چلتا ہوں۔ عباس بھائی وہ تھوڑی دیر میں شاید جوائن کر لیں گے ہمیں ارسلان بھائی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ سے کافی انوالو ہیں ریحان بھائی کی فیملی کے ساتھ بھی، اور ریحان بھائی کے بچوں کے ساتھ، تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ارسلان بھائی نے کب پہلا شعر کہا، اور کب سے ریحان اور ارسلان بھائی نے شاعری کی ابتدا کی؟ ہاں، مسم ارسلان نے جیسے ابھی خود بھی تمہارے سوال میں جو ہے ایڈ کیا کہ ارسلان، میں تمہیں بتاؤں کہ ریحان بھائی نے ہمیشہ مجھ سے جب کبھی بات ہوئی، میں کہتا کہ مطلب معصوم بھی شعر کہتا ہے، ارسلان بھی کہتا ہے، سلمان بھی، تو وہ کہتے تھے یار مجھے جو صحیح مطلب دم نظر آتا ہے وہ ارسلان میں نظر آتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ جی عباس بھائی، سلمان اس وقت، میں قطع کروں گا جی آپ جی، کی بسم بات اللہ، کو، بسم اللہ، بسم ارسلان اللہ، بھائی آ گئے۔ اچھا ارسلان بھائی، میرا بالکل۔ سوال یہ تھا بس جلدی سے آپ کی طرف، کہ آپ نے اپنی شاعری کی ابتدا کب سے کری، اور کیا اب بھی ریحان بھائی کے بعد بھی آپ اپنی شاعری کسی کو دکھاتے ہیں، یا آپ اس قابل ہیں کہ آپ بغیر کسی کو دکھائے شاعری پڑھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کریکشن پرابلم ہے کچھ جی ارسلان کے پاس۔ جی 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 عباس بھائی کنٹینیو کریں پلیز۔ جی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ارسلان نے کے بارے میں ریحان بھائی جو ہیں بہت زیادہ پر یقین تھے کہ ان کی جگہ اگر کوئی لے گا تو وہ ارسلان لے گا، اور اس بات کی گواہی ارسلان ابھی کنیکٹ ہو جائیں ہمارے ساتھ تو یقیناً دیں گے۔
ان کی کتاب پر انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ تحریر میں موجود ہے کہ میرا جانشین، اور اس کا صحیح جملہ جو ہے وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. تو بہرحال یہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ارسلان نے سلمان کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ مطلب شعری سلسلے کو اپنے جو آگے بڑھایا، اور ماشاءاللہ ریحان بھائی کے بعد سلمان نے ریحان بھائی کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیا تھا، اور بلکہ معذرت نوحہ گوئی کو جو ہے بوجھ نہیں کہنا چاہیے ہے، یہ اعزاز جو ہے سلمان، آپ لیگیسی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لیگیسی کو آگے بڑھا دیا. بالکل ایسا ہے کہ یہ اعزاز سلمان کے پاس آ گیا تھا، اور ماشاءاللہ ہمارے بہت معروف نوحہ خوانوں نے جو ہے سلمان کو پڑھا. اور میں یہاں پر اس وقت میں موقع چکے ہے تو سلمان کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک یوں سمجھیے کہ سلمان کے انتقال کے بعد جب میں نے ایک مجلہ بنایا تو اس وقت میں مجھے یہ احساس ہوا کہ یار سلمان کو دنیا چاہتی ہے، دنیا چاہتی ہے سلمان کو، اور مطلب اتنا دنیا بھر سے میرے پاس مجلے کی PDF کے لیے دنیا بھر سے جو ہے وہ لوگوں نے رابطہ کیا، اور مجھے احساس ہوا. ریحان بھائی نے خود مجھ سے جملہ کہا اس وقت میں کہ عباس مجھے نہیں اندازہ تھا کہ لوگ سلمان کو اتنا چاہتے ہیں. اور سلمان کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا تھا. ارسلان اعظمی نے، میں نہیں کہتا کہ کوئی کسی کی خلا کو بھر سکتا ہے، لیکن ارسلان اعظمی کی شاعری نے پہچان ہوتی ہے بیسیکلی، ان کی اپنی ہاں پہچان. بالکل ارسلان اچھا اعظمی بات نے بھی، اگر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں اور ارسلان بھائی جیسے ہمیں جوائن کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ بات بھی کریں گے. جیسے کل ہماری گفتگو رہی اس میں کچھ پوائنٹ مظہر بھائی نے ہمیں دیے. ایک تو جو ہمیں پوائنٹ ملا کہ جو نوجوان شعراء ہیں وہ اپنے سینئر شعراء کی طرف بات نہیں کرتے ان سے، یا ان کو اپنا کلام دکھاتے نہیں ہے، اصلاح کے لیے نہیں آتے. تو آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے مسم، کچھ لوگوں کو واقعی ضرورت، میں نہیں کہتا کہ اس میں موجود تمام لوگوں کو ضرورت ہے. اچھا ایک منٹ دیجیے، میرے خیال ہے ارسلان کی کال ہے، میں کال بھی لے لوں ایک منٹ میں. جی ناظرین، ہماری اپنی گفتگو اسی ٹاپک پہ جاری ہے، نوجوان شعراء ان کو درپیش مسائل. کل کے پروگرام میں جیسے ہمارے ساتھ مظہر عابدی صاحب تھے، اور ہم نے جب ان کے سامنے سوال رکھا کہ نوجوان شعراء کو کون سے مسائل درپیش ہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ اپنے سینئر شعراء سے بات نہیں کرتے، اصلاح کے لیے ان کا کلام ان کے پاس لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے سینئر شعراء ہیں وہ ان کو ان کی اصلاح کر سکیں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ارسلان بھائی جوائن کر چکے ہیں. ارسلان بھائی، آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں آپ کے پاس. جی ارسلان بھائی، بس سوال آپ کے سامنے یہی ہے کہ آپ نے اپنی شاعری کی ابتدا کب سے کری، اور کیا اب بھی آپ اپنا کلام کسی کو دکھاتے ہیں؟ جی میں نے شاعری کی ابتدا ویسے باقاعدگی سے میں نے جو منظر عام پر پڑھنا شروع کیا وہ 2012 سے، اور میں لکھ جو رہا ہوں وہ 2009 سے لکھ رہا ہوں. تقریباً 15 سال کا عرصہ ہے جس سے میں شعر کہہ رہا ہوں. اور میں باقاعدگی سے پپا کو دکھاتا تھا، لیکن پپا سے زیادہ میں نے اگر باقاعدگی سے کسی کو دکھایا ہے کلام تو وہ ہے سلمان. سلمان بھائی کو زیادہ دکھایا کرتا تھا میں چیزیں. اچھا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ زبان کی تبدیلی اور ایک جنریشن کا گیپ ہونا نا، تو میں زیادہ ایزی فیل کرتا تھا سلمان سے بات کرنا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے وہ آرام سے کوئی بھی بات آج کی کوئی ایگزامپل دے کر میں اس سے شعر پہ بات کر سکتا تھا. بالکل وہ تہذیب کا بھی عمل دخل ہے، وہ بھائی تھے آپ کے، ایسی بات. جی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اچھا ایک وقت پپا کو، پھر سلمان کے بعد میں نے پپا کو باقاعدہ دکھانا شروع کیا. اس کے بعد جب نوحوں کا اتنا سارا سلسلہ ہو گیا کہ 200 نوحے 250 نوحے جو ہے وہ لکھنے تھے، تو پھر پپا نے ایک آدھ بار تو دیکھا، اس کے بعد انہوں نے بول دیا بھائی میں اتنا نہیں دیکھ سکتا، میرے اپنے نوحے اتنے، جاؤ لکھو. تب جا کر یہ آزادی ملی کہ اب جو ہے یہ وقت آ گیا کہ اب مجھے چیک نہیں کرانا پڑتا. مطلب پہلے میں کوئی کلام بغیر چیک کرائے آگے نہیں جاتا تھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پپا نے مجھے کہا کہ نہیں اب جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اچھا ارسلان بھائی، جو چیزیں آپ کو ماشاءاللہ سے، یہ میں نعمت ہی کہوں گا جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، اکیڈمی اگر اس کو کہا جائے تو وہ کم نہیں ہوگا. اور واقعی جو پوری دنیا سے لوگ چاہتے ہیں ریحان بھائی کو اپنا کلام دکھا سکیں، لیکن آپ کے گھر میں تو چلتے پھرتے اوپر سے پھر سلمان اعظمی ماشاءاللہ سے وہ ایک معروف شاعر اہل بیت.
تو جو چیزیں آپ کو میسر تھیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان شعراء کے پاس اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، جو یقیناً نہیں ہوں گی، تو وہ اپنے شاعری کی اصلاح کیسے کریں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. اچھا یہ میرے لیے تو ایک گڈ لک تھی کہ میرا گھر تھا، لیکن جی عباس انکل اس بات کے شاہد ہیں کہ ہمارے گھر کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند رہا ہی نہیں ہے. آپ بے کو اگر شک یہ بے شک. ماحول، جس کو یہ ماحول چاہیے ہوتا تھا، جو خود چاہتا تھا کہ اس ماحول میں رہے، وہ جب چاہتا تھا، جس وقت چاہتا تھا، وہ آ سکتا تھا. ہمارا کتب خانہ آج بھی ویسے ہی کھلا ہوتا ہے. بالکل. اور ماشاء اللہ بالکل ایسا ہی. ویسے ہی ماحول کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں ان کا بیٹا تھا تو میرے لیے کوئی خاص کام ہو رہا تھا. نہیں، جیسے مثال کے طور پر عباس انکل جانتے ہیں، اسد جو ہے وہ جی اسد جی. زیدی ایک میرا ہم عمر اور میرا دوست، میرا کلاس فیلو ہے. اسی طرح چیزیں سیکھی ہیں جس طرح میں نے سیکھی ہیں. وہ بھی اسی طرح بیٹھتا تھا جس طرح میں بیٹھتا تھا، کیونکہ وہ وقت ہاں ہاں. معین جس کو پتا تھا وہ اس وقت پہ وہاں موجود ہو سکتا تھا. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی کیا وہ ول ہے، آپ کیا چاہتے ہو. صحیح. بالکل بالکل. اور اسی جو اس وقت ہمارا عنوان چل رہا ہے ارسلان بھائی، کہ اس وقت نوجوان شعراء کو کون سے مسائل درپیش ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے کے دور میں جیسے جائیں تو میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، ٹیلی فون کی سہولت اتنی موجود نہیں تھی. آج کل کے دور میں واٹس ایپ پہ اپنا کلام لکھا کسی سینئر شاعر کو دے دیا اصلاح کے لیے. کیا مسائل درپیش ہیں آج کل کے نوجوان شعراء؟ سب سے بڑا مسئلہ میری نزدیک یہ ہے کہ مورل سپورٹ سب کچھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جی ناظرین، میرا خیال ہے اس وقت پھر نیٹ ورک کی خرابی کی بنا پر ارسلان بھائی ہمیں جوائن نہیں کر سکے. جی 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 کنٹینیو. جی کنٹینیو، پلیز کنٹینیو کریں. جی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم شروع کا ہمارا جب میں شروع میں شعر کہتا تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی کبھی بھی شروع سے جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، یا بالکل. اور کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. بے شک. کسی بھی غلطی کی یا کسی بھی چیز کی گنجائش آپ کے شعر میں یا کسی بھی بات میں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اس میں گنجائش ہوتی ہے. لیکن جب آپ کا کوئی سینئر آپ کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یار تم نے یہ کیا تھا نا، ہم تمہارے ہاں ساتھ ہیں، ہاں. جاؤ. کیا بات ہے. مثال کے طور پر میں پپا کا نام لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ باپ ہے بھائی، وہ تو سپورٹ کرے گا. لیکن میں یہاں نام لوں گا علی انصر اعظمی کا. کیا صحیح. بات ہے. سب سے زیادہ کمال شخص میں نے اس معاملے میں دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کبھی اپنے جونیئر کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہی نہیں تھے. اگر آپ نے کوئی اچھا مصرع کہا ہے تو وہ آپ کو اس کی داد بھی دیں گے. اور پھر کھل یہ کے بھی داد بتائیں، دیتے تھے. کھل کے داد دیتے تھے. وہ بالکل. کبھی بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتے تھے. یعنی صحیح. وہ آپ کو آپ کے شعر سے، آپ کے خیال سے، آپ کی ترکیب سے ملتی جلتی چیزیں اساتذہ کی سناتے تھے کہ یار دیکھو تم نے اس طرح کا کام کیا ہے، تاکہ بندہ اور موٹیویٹ ہو یار کہ میں اب خدمہ یا اساتذہ کی اس کی طرف گامزن ہوں، جو ان کی جس طرح وہ کہا کرتے تھے شعر. تو یہ سب سے بڑی موٹیویشن صرف یہی ہوتی تھی کہ وہ آپ کے شعر کو، اچھے شعر کو ہمیشہ سراہتے تھے. بالکل صحیح. بالکل ایسے. تو ارسلان بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر پیدا نہیں ہوتا، شاعر بننے کے لیے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر اچھا استاد مل جائے تو پھر وہ ایک اچھا شاعر بن سکتا ہے؟ دیکھیں مصرع لکھنے میں اور کہنے میں فرق ہے. صحیح. یہ واہ. شاعری جو ہے وہ زبان کا علم ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کی خداداد صلاحیت سے بہت زیادہ ہے جو عطائے پروردگار ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ یا بات وہی ہے کہ یا تو شاعر پیدا ہوتا ہے یا انسان شاعر نہیں ہوتا. صحیح. وہ ہمارے دوست ہیں، ان کا شعر ہے کہ ان کو سارا عروج آتا ہے، شعر کہنا مگر نہیں آتا. صحیح. ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. تو علم واہ. عروج آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بائی برتھ شاعر نہیں ہیں تو پھر آپ شاعر نہیں ہیں. میں عباس بھائی کی طرف چلوں گا. جی عباس بھائی، آپ نے ارسلان بھائی کی بات سنی، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یار میں اس وقت جو ہے وہ ارسلان کی گفتگو میں کہہ لو مسحور ہوں، اور ریحان بھائی سے میرا جو تعلق رہا ہے تو میں اس وقت اپنے سامنے جو ایک ریحان اعظمی دیکھ رہا ہوں جس کا اپنا ذاتی لہجہ ہے. یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ ریحان بھائی کا لہجہ نہیں ہے. اچھا ارسلان، میں نے ابھی ذکر بھی کیا
کہ ریحان بھائی نے سلمان کی زندگی میں بھی، مجھے یاد ہے کہ مجھ سے انہوں نے اس بات کو کھل کے کہا کہ عباس، میں نے چونکہ اس وقت محسوس کیا کہ سلمان جو ہے وہ اچھا شعر کہہ رہا ہے، تو میں نے اس سے بات کی ان سے، تو انہوں نے کہا عباس میرا جو یہ ارسلان ہے اس میں زیادہ دم ہے، میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے. آج ان کا تجربہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. اچھا سلمان کی اپنی جگہ تھی، اور جو سلمان نے جتنے عرصے میں اس نے اپنی جگہ بنائی تھی، میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اور خود ریحان بھائی کو بھی اس کا احساس جو ہے وہ اس کے جانے کے بعد ہوا کہ دنیا میں اس کے کتنے چاہنے والے موجود تھے. آج ماشاءاللہ ارسلان اپنی جگہ بنا چکے، اپنا لہجہ بنا چکے، اور واقعی اب انہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ گھر پہ ان کے جو ایک وہ تربیت یوں سمجھ لیں اس سینس میں ہوتی ہے کہ یہ سارے دوست احباب جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور چونکہ چیئرمین کا روم جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہم چیئرمین کہتے ہیں ریحان بھائی کو. اچھا ارسلان، میں جو ابھی تم نے جیسے بات کی کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ریحان بھائی کا بھی یہی نظریہ تھا اور بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھو ایک شخص میں شاعری کی مطلب ذوق ہے، وہ شعر کہہ سکتا ہے، لیکن جسے آپ کہتے ہیں تربیت، مطلب ریحان بھائی کے گھر سے ہم نے جعفر طیار کے کئی نام لے سکتا ہوں میں بآسانی کہ ان شعراء کو منقبت خوانی کرنے سے لے کے اور اس کے بعد شعر کہنے تک، اور آج وہ ماشاءاللہ کراچی شہر میں پڑھ رہے ہیں وہ پروگرامز. تو اس تربیت کو تو ماننا پڑے گا ہمیں کہ اس تربیت کے بغیر شاید وہ یہ جگہ نہیں بنا پاتے. بالکل دیکھیں تربیت ضروری ہے. اچھا شاعر کی زندگی میں دو لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک اچھے شاعر کی زندگی میں آغاز اور ابتدائی دور میں استاد کا ہونا ضروری ہے، اور درمیانے دور میں نقاد کا ہونا ضروری ہے. تو یہ دو لوگ اگر شاعر کی زندگی میں نہیں ہوتے تو وہ اچھا اور میرے نزدیک مضبوط شاعر نہیں ہوتا. کیونکہ استاد آپ کی تربیت کرتا ہے اور نقاد آپ کو آپ کی خامیوں سے آگاہ کر دیتا ہے. اور آپ جب نقاد سے بچ کر اور ان تنقید بھری چیزوں سے آپ سیکھ کر جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کچھ اور نظر آتے ہیں. صحیح. یہاں پر آپ کو نظریہ جو ہے وہ ریحان اعظمی والا ملے گا. ریحان بھائی کا ایک بڑا مشہور مضمون تھا، میں ہاکی کھیل رہا ہوں، اور اس میں یہی بات تھی کہ مجھے میرے دشمنوں نے مطلب وہ ہمت دی، مجھے موقع دیا. وہ اس کو اس سینس میں کہا کرتے تھے، ارسلان اس کو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں. بہرحال ارسلان، میں یہ چاہوں گا کہ موجودہ نوجوان شعراء تمہارے پاس جمع بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً سب سے ملاقات بھی بہت اچھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا مزید سہولیات، کیا صورتحال ایسی؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تو چلیے آپ کے ہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا، بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس سے بھی بہتری آتی ہے. لیکن شہر میں اور دیگر شعراء بھی ہیں، نوجوان شعراء، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیا کیا مسائل اس وقت میں درپیش ہیں اس لحاظ سے؟ دیکھیں سب سے ضروری ہوتا ہے نشست کا ہونا نا. جب نشست ہوتی ہے، اگر آپ ہم عمر بھی ہیں، اپنے عمر کے چار اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، آپ کا جو ہے تھوڑی ڈیبیٹ کریں گے، تھوڑی کسی شعر پہ بحث کریں گے، آپ کا جو ہے وہ دماغ کھلتا ہے اس سے. اچھا اس کے لیے انتظام اور چیزیں موجود ہیں، آپ کو دیکھیں اویل کرنی پڑتی ہیں چیزیں. اب آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس حلقہ نہیں ہے، تو یہ آپ اس حلقے کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. دیکھیں جعفر طیار سوسائٹی میں بدھ کے دن ڈاکٹر ندیم نقوی جو ہے وہ سپاس کے نام سے ایک نشست رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سینئرز بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں مہمان بھی آتے ہیں، اور آپ کو اپنی بات رکھنے کا پورا حق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میر انیس لائبریری موجود ہے، وہاں پہ میر تکلم صاحب آپ کو آسانی سے دستیاب ہیں، سینئر ترین آدمی. اور اگر آپ کو صرف نوجوانوں کی نشست چاہیے اور اپنے شعر، اور آپ کا اگر کانفیڈنس نہیں ہے کسی سینئر کے ساتھ بیٹھنے کا، تو میرا کتب خانہ حاضر ہے، جب چاہیں آپ آ سکتے ہیں. مسائل آپ کو خود حل کرنے پڑیں گے. آپ اگر اس بات کو مسئلہ سمجھتے ہیں تو آپ کو اپنا حلقہ تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم چیزیں تو دستیاب ہیں سپاس سے لے کر ریحان اکیڈمی انٹرنیشنل تک. اچھا، کیا میں اس جواب کے بعد میں اس فیصلے تک پہنچ جاؤں؟ جی میرا خیال ہے بس بھائی کنیکٹیوٹی ایشو دوبارہ ہو گیا ہے. جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں بس. ہاں نہیں، ارسلان سے وہی ہم بات کو لیں گے دوبارہ سے. اور دیکھیے ارسلان کی ابھی تک کی گفتگو سے جو میں تاثر لے پا رہا ہوں وہ یہ کہ نوجوان شعراء کو اس وقت میں کوئی مسائل نہیں ہے. مزید اور گفتگو ہوتی ہے تو شاید یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھے، یا ان کو
وہ کچھ اور اس پہ روشنی ڈال سکیں. اور لیکن جیسا بات بھی ارسلان بھائی نے خود یہ بات اس بات کو کہہ بھی دیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی مسائل درپیش ہیں تو ان کا حل بھی آپ ہی کے پاس ہے. ایسا نہیں کہ اس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کو اس کا حل ڈھونڈنا ہے. جی ارسلان بھائی دوبارہ ہمارے ساتھ آپ میں آ گئے. جی ارسلان جی جی کنٹینیو کیجیے گا. جی جی ارسلان بھائی. اچھا, آپ ارسلان آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ آپ میوٹ ہے میرا خیال ہے. نہیں, ہمیں ارسلان کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی ہے. ہاں, ہمیں ارسلان کی آواز نہیں آ رہی ہے اور ارسلان کو ہماری آواز شاید نہیں پہنچ رہی ہے. جی بات یہی بات ہے. ہاں, مسئلہ اگر آپ کو مسائل درپیش ہیں تو اس کا حل بھی آپ ہی کے پاس ہے. جی, ارسلان نے ابھی تک یہی بات کی ہے. بالکل, ارسلان اعظمی سے کو ہم مزید سننا چاہیں گے. جی ارسلان کنٹینیو کیجیے آپ پلیز. جی, آپ کا سوال میں نہیں سن سکا کیونکہ میرا نیٹ ایشو ہو گیا تھا. نہیں, ہماری بات ہو رہی تھی کہ نوجوان شعراء کو کیا مسائل درپیش ہیں, اور آپ بات کر رہے تھے کہ نہیں, اگر وہ ان کو خود آگے بڑھنا ہوگا. جی, اس کا بالکل مسئلہ, ظاہر اس کا حل بھی انہی کے پاس ہے. ظاہر ہے ان کے پاس حل موجود ہے. دیکھیں نا, آپ اگر پچھلے ادوار کی بات کریں تو انسان اپنے لیے جتنے بھی سینئرز کے ساتھ بیٹھا ہوں یا ان سے گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے ہمیشہ یہ بتایا کہ یار ہمارے استاد ہمارے محلے سے اتنا دور رہتے تھے, ہم اس جی طرح جاتے تھے, اور آج تو اتنی سہولیات موجود ہیں کہ آپ آرام سے آ جا سکتے ہو کہیں بھی. اچھا ٹھیک ہے, ارسلان ٹھیک بھائی, ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ, ظاہر سی بات ہے, آپ جس شخصیت کے بیٹے ہیں کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے, تو آپ نے اگر کسی سینئر شاعر کو کال بھی کری کہ میری اصلاح کے لیے میرا یہ کلام ذرا دیکھ لیں, تو وہ فوراً دیکھ لے گا. جو ٹرینڈ آپ کے ساتھ ہے وہی سینئر کا ہر ایک جونیئر کے ساتھ ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ نہیں, دیکھیں, آپ اس وقت آپ نے جو بات کی وہ بالکل اس کا الٹ ہے. میرا کلام لازمی اچھا دیر میں دیکھے گا. اچھا ہاں, اگر کسی اور کا ہوگا یا کسی جونیئر کا ہوگا وہ شاید اسے جلدی دیکھ لیں. میرے کلام کو دیکھنے کے لیے انہیں وہ ویسے بھی دیر لگائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کچھ اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں. لیکن بات یہ کہ کبھی بھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی, یعنی کہ اگر سینئر کو کال کی گئی ہو اور اس کو کلام دکھایا گیا ہو, اکثر تو میں نے دیکھا ہے کہ محفل سے پہلے باہر جو ہے وہ جونیئر شعراء کبھی تکلم بھائی کو کبھی مظہر بھائی کو اپنا کلام دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ ہاتھ کے ہاتھ پڑھ کر انہیں بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے اور یہ نہیں ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. ارسلان, یہاں پر کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے, چونکہ نوجوان, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نئے لکھنے والے ہیں, آپ نوجوان شعراء میں جو ہم ان شعراء میں شمار کر رہے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے ان شعراء کی کہ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ نے کہا سے پاس میں موجود ہیں. تو آپ کے خیال میں نوجوان شعراء کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے, اور آپ اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا اس وقت شہر بھر میں جتنے ہمارے نوجوان شعراء ہیں ان کے کلام سے آپ مطمئن ہیں, آپ ان کی شعری رویوں سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, معیار کی سمجھ جب آتی ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو مورل سپورٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اچھا شعر بھی پڑھ دیتا ہے نوجوان, تو اس کو جو پیچھے ممبر پر لوگ بیٹھے ہیں وہ داد دیتے ہوئے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. مجھے اس بات سے ہمیشہ حیرانی رہتی ہے کہ آپ اگر اچھے شعر پر داد دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا اس سے, ٹھیک ہے, آپ کا قد چھوٹا تو نہیں ہو جائے گا. اور کون کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ برے شعر پر داد دیں؟ آپ برے شعر پر اگر اٹھ کے ٹوک بھی دیں گے تو آپ کی بات سر آنکھوں پر رکھی جائے گی. بالکل. واہ, آپ کو اچھی آپ کو بات. اپنے قد کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کتنے بڑے آدمی ہیں. آپ کی ایک داد اس شعر کو آسمان پر لے جائے گی, اور اگر آپ نے ٹوک دیا تو سامنے والے کو اندازہ ہو جائے گا یہ شعر اچھا نہیں ہے, اور وہ اگلی دفعہ پڑھنے سے گریز کرے گا اگر آپ وہیں بول دیں گے. کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا, اساتذہ پیچھے سے ٹوک دیا کرتے تھے کہ میاں بالکل یہ ایسے لفظ ہی. پڑھیے. تو آج ایسا جی, کیوں نہیں ہوتا, اور اچھے شعر پر داد بھی دل کھول کر دیا کرتے تھے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہے. دوسری بات دیکھیں, وہ جو اضافہ ہے اور معیار اور غیر معیاری کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں معیار کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی غیر معیاری چیز ہوتی ہے. غیر معیاری نہیں ہوگا تو معیار کیسے پتہ لگے گا؟ صحیح. ٹھیک ہے. دیکھیں, تو یہ اگر معیار نیگیٹو کون نہیں ہوگا تو کون پازیٹو یہ کا نہیں پتہ لگے گا. تو یہ معیار اور کون وقت کے تعین ساتھ کرے گا ارسلان بھائی؟
معیار کو کون معیار کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، لیکن دو چیزیں جب سامنے رکھی جاتی ہیں نا، نیگیٹو اور پازیٹیو، تو اس میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب واضح فرق کا دکھائی دینا، دیکھیں ہر چیز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اگر کہیں اچھی چیز موجود ہے تو وہ اچھی چیز کیسے ہوگی جب تک بری چیز اس کے ساتھ موجود نہ ہو؟ اس کی اچھائی کا کیسے اندازہ لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، اضافہ ہر ٹھیک ہے، صورت میں اچھا ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو پھر اس میں چھانٹنے میں آسانی ہو جائے گی کہ بھائی یہ جو ہے یہ معیار ہے اور یہ غیر معیاری ہے. اور پھر جب ٹھیک آپ ہے. معیار کو آگے لے کر جائیں گے نا، تو جو غیر معیاری تھا آج تک، پھر وہ محنت کرے گا، بالکل صحیح ہے. اور پھر وہ معیاری کہنے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ کو یہ دکھانا پڑے گا، آپ اس کو ڈیموٹیویٹ نہیں کریں، جو اچھا کہہ رہا ہے اسے موٹیویٹ کریں. دونوں کا فرق واضح ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ارسلان، ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پر ایک موضوع ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی کہ جب ہم شعراء کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو شاعرات بھی آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کتنی شاعرات جو ہیں وہ شعر کہہ رہی ہیں، اور لیکن ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو پاتی جو ارسلان اعظمی کو، حیدر رضوی کو، امارت نقوی کو انہیں حاصل ہو سکتی ہے، چونکہ ان کو جو مواقع زیادہ حاصل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کوئی حل ہمارے پاس ہے؟ نہیں، کوئی صورت دیکھیں ہمارے پاس حل ہے. دیکھیں سوشل میڈیا موجود ہے، اور آج کل جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے شاعرات جو ہے اب نوحے بھی دے رہی ہیں اور ان کے نوحے نظر آتے ہیں. آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ ان کے اگر وہ خود چاہیں تو وہ ان کے لیے کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے. سکینہ سمر زیدی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نوحے ان کے پڑھے بھی گئے اور مقبول بھی ہوئے. بالکل تو بالکل آج ایسا کی ہے. شاعرات جب وہ تو آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. 10 سال کے بعد آج بہت اور زیادہ وسائل ہیں آپ کے پاس، آپ اور آسانی سے آگے آ سکتے ہیں. لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی وہ ہے کہ وہ آگے آنا چاہتی ہیں یا نہیں. کیونکہ نوحہ خان تو نوحہ لینے کے لیے تیار ہیں. نوحہ خان کو کیا چاہیے؟ شاعر اور اس کی شاعری. ان کو ٹھیک ہے، میل فیمیل سے لینا دینا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال سکینہ باجی موجود ہیں، اور اتنے مشہور اور اتنے اچھے نوحے ان کے موجود ہیں کہ آپ جان. جی بالکل بالکل. ہمارے پاس انشاءاللہ کل سکینہ سمر زیدی جن کا ذکر کر رہے ہیں ارسلان اعظمی، ریحان بھائی کی شاگرد، مما کہتی ہیں ریحان بھائی کو، تو بہرحال انشاءاللہ ان کا بھی کلپ ہم پیش کریں گے. اور ان سے بھی ہم نے یہ سوال کیا کہ شاعرات کو کیا مسائل درپیش ہیں. تو نہیں، بالکل صحیح ہے ارسلان آپ کی بات کہ سوشل میڈیا کے دور میں انہیں اپنے کلام کو عوام کے سامنے رکھنے کا موقع زیادہ بہتر طور پہ مل گیا. لیکن معاف دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ پذیرائی ضرور چاہتا ہے. اور فیس بک یا واٹس ایپ سوشل میڈیا کی جو پذیرائی ہے اس میں 70%، 60% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی جینوین نہیں ہوتی ہے، مطلب جتنا نہیں، یہ ہم بات تو سمجھتے صحیح ہیں. ہے. نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اپنا سوشل سرکل تھوڑا سا بڑا کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا کینواس آپ بڑا کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ 2 کلام پوسٹ کریں، ایک اچھا ہو اور ایک اچھا نہ ہو. آپ اس پہ جب کامنٹ سیکشن کھولتے ہیں نا تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ اچھا کلام کون سا تھا اور اچھا کون سا نہیں تھا. دیکھیں لائکس کا سلسلہ وہی رہتا ہے، لیکن اگر میرے کلام پر بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے ارسلان اعظمی سے، اور ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا تعطل آتا ہے چند لمحوں کا، لیکن ارسلان بھی بڑے دل سے جواب دے رہے ہیں. بالکل 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 جی ایسے ہی وہ جواب دے رہے ہیں. یہ بات بھی آپ کیا ایڈ اپ کرنا چاہیں گے ارسلان بھائی کی ابھی تک کی جو بات آگے ارسلان آگے کنٹینیو کریں گے. تو اگر میرے کلام پر 2 کلام ہیں، ایک کلام پر عام لوگوں کے جو سوشل میڈیا کی عوام ہیں، جو عام آپ کے چاہنے والے ہیں، فینز ہیں، ان کے کامنٹس ہیں، وہ اس بات کو ظاہر نہیں کریں گے کہ آپ کا کلام کتنا معیاری ہے اور کتنا اچھا ہے. لیکن اگر میرے اسی پوسٹ پر کچھ شاعروں کے کامنٹ موجود ہیں، اور شاعر بھی کون کہ حسنین اکبر صاحب اگر اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، کیا افتخار بات ہے. حیدر اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں، اس پہ مظہر عابدی کامنٹ کر رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس کلام میں کوئی بات ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یقیناً ہم جب گفتگو کرتے ہیں کسی بولنے والے سے تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک ایک میسج پہنچ رہا ہوتا ہے. اور ہماری اس گفتگو میں یقیناً کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں تک جا رہی ہیں، نوجوان شعراء تک جا رہی ہیں ارسلان کی زبانی، اور شاعرات تک جا رہی ہیں. ارسلان، آپ کو موجودہ شعری رویوں میں آپ نے کہا کہ ہاں اسٹیج کے پیچھے جو احباب بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں وی آئی پیز کہا جاتا ہے، وہ اس طرح کھل کر
جونیئرس کو داد نہیں دے رہے ہوتے. لیکن اوورال جو سامعین ہیں ان سے آپ کو مکمل داد مل رہی ہوتی ہے. اچھا بالکل کچھ جگہیں ہوتی ہوں گی ورنہ عموماً بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیج کے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے لوگ اچھے شعر پر داد دیتے ہیں. لیکن بات تمہاری صحیح ہے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ ذرا دھیمے انداز میں. تو ٹھیک ہے, ہمیں ایک تو دیکھیے ارسلان کی مسم آپ نے کہا کہ میں کیا اس سے عکس کر سکا, تو ایک تو یہ کہ دیکھیے پہلے جو ایک مزاج تھا ارسلان نے جو ذکر کیا کہ پہلے مزاج تھا کہ اسٹیج کے پیچھے جو لوگ بیٹھتے تھے وہ بھی علمیت رکھتے تھے اور سامعین بھی یہ طاقت رکھتے تھے کہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس مسئلے میں کتنا دم ہے. مطلب میں ارسلان شاید اس کی جو ہے وہ کریں گے سیکنڈ اوپینین دیں گے کہ عارف شاہ کا نام لوں گا یہاں پر خاص کر کے. میشر لکھنوی ریحان بھائی کے ساتھ عارف شاہ کی دوستی بڑی پرانی اور بڑے سخن فہم شخصیت ہیں. تو وہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ سامعین میں بیٹھے ہوئے وہ واہ واہ بھی کر رہے ہیں اور بڑا مطلب جوش و جذبے کے ساتھ. لیکن اگر شاعر نے کوئی مصرع غلط پڑھ دیا, کسی لفظ کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ دیا, تو وہ اتنا برا منہ بناتے ہیں کہ شاعر وہی محسوس کر جاتا ہے کہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ارسلان اس کی جو ہے وہ تائید کریں گے کہ اس طرح کے سامعین پہلے زیادہ ہوتے تھے, آج کل ایسے گنتی کے چند رہ گئے ہوں گے. تو یہ ایک فرق پڑا ہے سامعین میں. اور ہمارے جو وی آئی پیز ہیں اس کلچر سے تھوڑا سا مجھے تو خیر وہ ہے. ابھی ہلال بھائی نے ایک موقع آیا ارسلان, تو میں ذکر کرتا چلوں کہ ایک ہلال بھائی کے اعزاز میں ان کو لائیو اچیومنٹ ایوارڈ دیا جانا تھا. تو اس میں جب ان سے پڑھنے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے پہلے تو یہ افسوس ہے کہ ہمیں جب اسٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہوتا ہے تو ہماری پیٹھ جو ہے وہ ان جو اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں معصومین کے ان کی طرف ہو جاتی ہے. مجھے پڑھتے وقت بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے. ایک قطع پڑھ کے انہوں نے اجازت چاہی. تو مطلب یہ اس حد تک کی بات ہے. اچھا وی آئی پیز کو اسٹیج پہ بٹھانا تمہارے خیال میں ارسلان آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اسٹیج پر پیچھے ایک باقاعدہ ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, یوں سمجھ لیں کہ ان حضرات کی کہ جو شہر کی مخیر حضرات ہیں, معروف شخصیات ہیں, یہ سلسلہ مناسب ہے, یہ ضروری ہے یا اسے قطع ہونا چاہیے؟ دیکھیں اسے تو قطع ہونا چاہیے میرے حساب سے. دیکھیں جو پڑھنے والا ہے اسے ہی ممبر پہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ جو کوئی ہے وہ سامعین میں سے ہونا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا ماننا یہ ہے کہ آل محمد اس ذکر میں تشریف لاتے ہیں اور وہ خود سامعین میں بیٹھتے ہیں, تو جب وہ سامعین میں بیٹھتے ہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ کو تو سامنے میں ہی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی سماعت کی, آپ نے سماعتوں کی بات کی. دیکھیں سماعتوں کا واقعی حال اس وقت بے حال ہے, اور ہمارے یہاں اب جو شاعری ہو رہی ہے وہ اسٹیٹمنٹل شاعری ہے, ٹھیک ہے, بیانی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سماعتوں کا یہی سماعتیں یہی سنتی ہیں. آپ کوئی بعیدی معنی ہوں شعر میں یا کوئی پہلو پوشیدہ رہ جائے نا تو آپ کو داد ہی نہیں ملتی. اور اگر داد نہیں, اور شاعر جو ہے وہ داد لینے کے لیے پڑھ رہا ہے, سیدھی بات. بالکل ایسا ہے. اس لیے ہمارے یہاں اسٹیٹمنٹ کی شاعری ہو رہی ہے, کوئی بعیدی معنی نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی پہلو ایسا پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں آفاقی شعر کہلائے اور بڑا کہلائے. ٹھیک ہے. وہی والی بات کہ جب سماعت خراب ہو جائے پھر تو غالب رہے نہ میر اچھے. واہ واہ واہ. عباس بھائی میں اگر سوال لینا چاہوں ارسلان جی 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 بسم اللہ. ارسلان بھائی آپ نے ابھی اپنی شروع کی گفتگو میں دو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ نوجوان شعراء کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں, وہ خود آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی, بولیے. جی مسم بولیے. جی ہاں میں یہ سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ارسلان بھائی آپ نے ابھی اپنی شروع کی گفتگو میں دو باتیں ہمارے سامنے رکھی. تو آپ نے یہ کہا کہ نوجوان شعراء کو مسئلہ کوئی درپیش نہیں ہے, ان کا حل انہی کے پاس موجود ہے. وہ جائیں سینئر شعراء کے پاس, وہ اپنے مکتب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ کلاسز بھی لیں گے. پھر آگے آپ نے ایک بات اور ایڈ کی کہ جب جونیئر شعراء کسی محفل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سینئر شعراء ان کو داد نہیں دے رہے ہوتے کھل کے. تو یہ دو باتیں آپس میں مل نہیں رہی, تو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھیں, دونوں کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں دونوں باتیں اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ
آپ سے ایک مسئلہ سب سے بڑا ہمارے یہاں اہم یہ ہے کہ جب وہ آپ سے نجی نشست میں ملتے ہیں تو وہ آپ کے بہترین دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ ٹھیک ہے اسٹیج پر آ جاتے ہیں تو وہ اس کریکٹر میں ہوتے ہیں جو نام ان کا ہے، ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے، اور تو وہ کلام دونوں تو وہی رہا نا، دونوں شخصیات کلام تو جونیئر مختلف کا ہیں. وہی دیکھیے اسلم بھائی کلام بھی جونیئر وہی کا رہا، آپ شخصیات وہی. بھی دونوں وہی ہیں، لوگ بھی دونوں وہی ہیں، لیکن جگہ کے حساب سے ان کا کریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ جس جگہ ایک جگہ وہ استاد تھے تو ایک جگہ وہ اب مہمان خصوصی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح. ہاں وہ سینئرس میں شمار ہو رہے ہیں. ارسلان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کا وہ چونکہ اس وقت کا جو کریکٹر آپ کہہ لیں گے اس وقت کی جو ان کا شخصیت ہے اس کا تشخص تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. ارسلان اس جگہ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم چونکہ نوجوان شعرا پہ زیادہ سے زیادہ بحث کر رہے ہیں کہ جی نوجوان شعرا کے لیے آپ اس وقت میں جو شعرا ماشاءاللہ جگہ بھی بنا چکے ہیں، آپ نے کہا کہ بیانیہ انداز جو ہے وہ زیادہ تر اختیار کیا جا رہا ہے اور وہ شعر کہ جسے بڑا شعر کہا جا سکے وہ کم کہا جا رہا ہے. جی تو اس کے لیے سماعتوں کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ سماعتیں جو ہیں یقیناً یہ ہماری اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ذوق سماعت جو ہے وہ اس معیار پر نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا پہلے. جی بالکل ایسے ہی. علامہ خورشید عابد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا، تو آپ بھی اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں. سماعت کو بہترین کرنا، جی پھر سماعتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. جی بالکل سماعتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اس لحاظ سے کہ علامہ رشید ترابی صاحب جب خطاب فرمایا کر رہے تھے تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو بغور سنتے اور سمجھتے تھے. حالانکہ میں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل اگر علامہ رشید ترابی صاحب کی ان کیسٹس کو، ان ریکارڈنگز کو سنیں تو کچھ چیزیں شاید وہ اس طرح سے جو ہے حاصل نہیں کر پائیں گے کہ جس طرح سے اس وقت کا سامع انہیں محسوس کرتا تھا، ان کی بات کو سنتا تھا. آج اس کی مثال ہمارے یہاں علامہ باقر زیدی صاحب ہیں. علامہ باقر زیدی صاحب جو ہیں بڑی نستعلیق گفتگو کرتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کرتے ہیں ہاں جو ان کا انداز ہے وہ باقر رشید ترابی صاحب والا ہے. اسلام بھائی دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. جی اسلام جی ہاں ارسلان کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے، ابھی کچھ رک رہا ہے. جی اب آپ کنٹینیو کریں بازی. رشید ترابی، علامہ رشید ترابی کے حوالے سے آپ بتائیں. ہاں اچھا، ارسلان سے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ارسلان اعظمی نے جو بات کی کہ سماعتیں، تو کیا یہ صاحب منبر کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ سماعتوں کو اس سطح تک لے کر آئے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر صرف سامع کی مرضی پہ پڑھنا ہے تو اس صورت میں تو پھر ذاکر کو جو ہے اپنے معیار سے تھوڑا نیچے آنا پڑ جاتا ہے، اپنی جگہ سے نیچے آتا ہے سامع کے ذہن تک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاکر کا جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ شاعر کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ سامع کیا چاہ رہا ہے ہم وہ پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ سامع تک ڈیلیور کریں. جی عباس بھی میں دیکھیں ارسلان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے ارسلان بھائی نے کہا کہ مضامین کی کمی، جو انہوں نے بات کہی کہ وہ بڑا شعر نہیں آ پا رہا ہے آج کل کی شعرا سے، تو اس کا مطلب کہ مضامین کی کمی ہے، تخیلات کی کمی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ کیا نوجوان شعرا کو آپ کا بھی میسیج ایک وسیع پیمانے پہ لوگ سنیں گے اور لوگ میسیج کو مانیں گے بھی کہ نہیں؟ آپ کی طرف سے ایک مشورہ دیا گیا ہے. دیکھیے مسم، ہم یقیناً اس پروگرام کے تحت ہمارے مسائل اور اس میں پھر نوجوان شعرا کے مسائل پر بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم مسلسل یہی بحث کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کا جو شعری ذوق ہے وہ تعداد میں اس میں اضافہ ہوا ہے. اچھا، جب تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ معیار میں کمی ہوتی ہے. میں یہاں پر جو کوٹ کروں گا، ڈاکٹر اسد علی 20 سے 22 کتابوں کے مصنف ہیں، ملتان میں تشریف رکھتے ہیں، گزشتہ دنوں کراچی تشریف لائے ہوئے تھے، اور مرثیے پہ بڑی مانی ہوئی شخصیت ہیں، سینئر موسٹ آدمی ہیں اس وقت کے. تو ان سے میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ نوجوان شعرا کا اضافہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ خوشائند ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بالکل خوشائند ہے. کیونکہ دیکھیے آپ اگر ہلال نقوی جیسا شاعر چاہتے ہیں تو وہ تو ان میں سے کوئی ایک ہی نکلے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہلال نقوی دو ہو جائیں. آپ اگر ریحان اعظمی جیسا، مطلب اب یہاں میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں
مطلب انہوں نے اس چیز کو پازیٹیو لیا کہ دیکھیں اگر 40 شعراء نوجوان جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں اس وقت یا کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو ان میں سارے کے سارے ہلال نقوی نہیں بن سکتے. ہر آدمی آج اب میں اسی چیز کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہر آدمی ریحان اعظمی نہیں بن سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ ہم نے اس پروگرام میں ابھی تک جو مسائل پر گفتگو کی ہے مظہر عابدی سے اور ارسلان سے, تو ایک چیز بالکل کلیئر, دونوں کا میسج بالکل صاف ہے کہ دیکھیے ضرورت تو دکھانے کی ضرور رہتی ہے نوجوان شاعر کو. مطلب اگر ارسلان کو ریحان اعظمی میسر تھے تو دوسرے شعراء کو ارسلان نے کہا کہ ان کا گھر حاضر ہے, میر تکلم موجود ہیں. اچھا میں یہاں سوسائٹی میں موجود ہوں, ڈاکٹر ندیم نقوی یہاں تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر ہلال نقوی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور مظہر عابدی یہاں پر موجود ہیں. تو مطلب ہر جگہ پہ آپ کو چند لوگ اچھا اور ہر جگہ نہ ملے تو تھوڑا سا پیاسا جو ہے وہ کنویں تک جانے کی کوشش کرے. بالکل. تو ارسلان کی بھی تمام تر ابھی کی جو گفتگو ہے اس میں یہی واضح تھا. جو ان کو دوسری شکایت ہے کہ ان کو سینئر وہ پذیرائی نہیں دے رہے کسی بھی وجہ سے کہ جو ان کو ملنی چاہیے. تو میرا خیال ہے ارسلان سن رہے ہیں مجھے, ارسلان مجھے سن رہے ہیں جی. تو بالکل ایسا ہے, لیکن ارسلان یہ جو چیز ہے کہ سینئر وہ پذیرائی نہیں دے رہے ہیں, یہ واقعی اب نہیں رہی ہے لوگوں میں اس درجے پر کہ جو پرانی تھی. لیکن اس کے لیے پہلے جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی تھیں اور جو سینئر شعراء تھے ان کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آنا ہوتا تھا. آج ہمارے نوجوانوں میں ایسا نہیں ہے. ارسلان آپ کی بات کٹ رہی تھی لیکن میں اپنا سوال مکمل کر لوں کہ آج آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں میں تھوڑا سا ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ زیادہ آ گیا ہے اور کوئی شاعر ان کو ٹوکتے ہوئے یا کوئی سینئر ان کو ٹوکتے ہوئے سوچتا ہے کہ اگر میں نے ٹوکا تو شاید جواب میں کوئی تیز جملہ آ جائے, چونکہ ہر شخص اپنے آپ کو جو ہے نہیں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سینئر یہ سوچتا ہے تو وہ خود کمزور ہے, وہ ابھی تک اپنے آپ کو سینئر سمجھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ اس معاملے میں اگر آپ داد دینے پر بھی دیکھیں, آج کے دور میں دیکھیں, یہ دو نام بہت ضروری ہیں لینا. اگر آپ مجھے سیکنڈ کریں گے کہ مظہر عابدی اور میر حسین حیدر تکلم, یہ دو وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ نے اچھا شعر کہا ہے تو یہ اسٹیج پر بھی داد دیتے ہیں آپ کو, یہ آپ کو نجی نشست میں بھی داد دیں گے, اور اگر آپ نے اچھی بات نہیں پڑھی تو یہ آپ کو وہیں ٹوک دیں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ڈرتے کسی سے. اگر آپ جونیئر سے گھبرا رہے ہو تو آپ سینئر ہی نہیں ہو. واہ واہ, بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً اس سے ہمارے سینئرز کے لیے میسج جا رہا ہے کہ دیکھیے جونیئرز آپ کی تنقید سہنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کہیں کو غلطی محسوس کرتے ہیں تو اسے وہاں پر انہیں ادب ایک طریقے کے ساتھ, ادب نہیں میں یہ کہوں گا کہ ایک تہذیب ہے ہماری, اس کے تحت ہاں اسے احساس دلا دیں کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں. اچھا مظہر کا ذکر کیا, بالکل ایسا ہی ہے. مظہر کا چونکہ ارسلان نے ذکر کیا ہے تو فیس بک پر بہت بڑی تعداد میں شعراء موجود ہیں. مظہر ان میں سے اپنے وہ احباب کہ جن سے ان کے تعلقات, میں اپنی بات کر لوں, دوسروں کی چھوڑ دیجئے, کہ بعض اوقات میری کسی تحریر میں کوئی لفظ غلط لکھا ہوا ہوتا ہے تو مظہر مجھے پرسنل میسج کر کے یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ عباس یہ لفظ ایسے نہیں ایسے کر لو. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ سمجھانے والے یہ لوگ بڑے جینوئن لوگ ہیں, اور جن دو آدمیوں کا نام دیا بالکل میں انہیں سیکنڈ کروں گا. پروگرام میرا خیال ہے کہ ہمارا اختتام کے قریب بڑھ رہا ہوگا. مسم اوور ٹو یو, آپ جو ہیں اپنی بات کو جاری رکھیں تاکہ اگلے سوالات لیں, پھر اس کے بعد بس ارسلان بھائی سے تو شاید نیٹ کنیکٹیوٹی سے ہماری تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی. ارسلان بھائی یہ فرمائیے کہ آج کی شاعری میں اور اگر پچھلے 50 سال پہلے کی شاعری میں آپ دیکھتے ہیں وہ بنیادی فرق آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بنیادی فرق دیکھیں, ایک تو فرق زبان کا ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے, زبان ہر 100 سال پر ویسے ہی تبدیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آج آپ جس شعر کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج آپ کی زبان کا ہے اور پچھلے ادوار سے ہلکا ہے, تو 50 سال بعد اس شعر کو کامیابی کا مترادف سمجھا جا رہا ہوگا, اور اس دور کے شعر کو سمجھا جا رہا ہوگا کہ یار یہ کون سی زبان ہے اور یہ کیسا شعر ہے. تو ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے کہ وہ اپنے پچھلے دور کو دیکھ کر آج کی چیز کو جج کرتے ہیں. تو بھائی آج کی چیز کو 50 سال بعد جج کیا جائے گا, آج نہیں کیا جا سکتا. وہ کیونکہ چیز 50 سال بعد جب زبان تبدیل ہوگی تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا تھی. صحیح, ٹھیک ہے. دراصل ارسلان جو بات کہہ رہے ہیں وہ چونکہ جہاں دیکھیں ہم انیس دبیر کی بات کرتے ہیں, غالب کی بات کرتے ہیں, نسیم امروہوی کی بات کرتے ہیں,
تو یہاں یہ نظریہ فٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا جو ارسلان کہہ رہے ہیں. وہ تو زبان لیکن یہ لیکن یہاں پر جو وہ والی بات جو میں نے بھی پہلے عرض کی کہ ڈاکٹر اسد اریب نے کہا کہ دیکھیے ہر آدمی ڈاکٹر ہلال نقوی نہیں ہوتا, نہیں بن سکتا. اگر 50 شعراء اس وقت نئے آ رہے ہیں تو ان میں سے ہر آدمی نہیں بن جائے گا, ہر آدمی ارسلان اعظمی نہیں بن جائے گا, ہر آدمی ریحان اعظمی نہیں بن جائے گا. تو یہاں یہ دراصل یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا لیکن یہ اور آپ اضافہ کریں کہ نوجوان شعراء کو علمی کتب یا علمی تعلیم حاصل کرنا, کتابیں پڑھنا, مطالعہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر آپ شعر کہتے ہیں صحبت ہی ضروری ہے. نہیں, دیکھیں اگر آپ شعر کہتے ہیں تو آپ کا پہلی بات تو ڈکشن غلط ہے کہ آپ شاعروں کو پڑھ کر شعر کہنا سیکھ رہے ہیں. آپ شاعروں کو پڑھ کر سرقہ کرنا سیکھ سکتے ہیں, آپ شعر کہنا نہیں سیکھ سکتے. صحیح. آپ کو شعری کتابوں سے زیادہ تاریخی اور اس طرح کی نثر کی کتابیں پڑھنی چاہیے جو اساتذہ نے لکھی ہیں. شاعر کا مطالعہ نثر ہوتی ہے, شعر نہیں ہوتا. شعر کا مطالعہ کر کے آپ سرقہ کر سکتے ہیں, اس شعر کی کاپی لکھ سکتے ہیں. آپ کو نیا مضمون کہنا ہے, نیا شعر کہنا ہے تو آپ کو نثر پڑھنی پڑے گی اور مطالعہ نثر کا کرنا پڑے گا. اگر آپ شعر کا مطالعہ کر رہے ہیں, شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں صرف, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ شاعروں کو پڑھیں, ان سے انسپائر نہ ہوں, لیکن ان کا لہجہ نہ اپنائیں, ان کے خیالات کو مت اٹھائیں. آپ اپنا کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کو اپنا لکھنے کے لیے صرف یہی ہے کہ تاریخ کی کتابیں اور نثر پڑھنی پڑے گی. شاعر کا مطالعہ نثر ہوتی ہے, شعر نہیں ہوتا. ارسلان میری طرف سے آخری شعر, اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے ہمارے آخری سوال جو ہے وہ محسن لیں گے. وہ یہ کہ اس وقت جو لوگ ہمارے نوحہ لکھ رہے ہیں, مقتل کو وہ کس حد تک ریفر کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں مقتل کو صحیح طور پر نوحے میں لکھا جا رہا ہے؟ آپ خاص کر کے اس کے اندر دوسری بات میں کروں گا کہ آپ کی موجودہ دور میں جو ہے اشرۂ مرثیہ کی جو آپ نے تحت لفظ مرثیے کی باقاعدہ ایک طرح ڈالی ہے, تو نوجوان نسل میں نئے کہنے والے جو ہیں وہ سامنے آئے ہمارے, جنہوں نے مرثیہ کہنا شروع کیا. تو یہ ارسلان اعظمی کا خاص کر کے دم ہے اس میں, اور ان کے احباب کا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے نئے لکھنے والوں کو پذیرائی دی اور باقاعدہ ایک اشرے کا اہتمام کیا. لیکن ارسلان آ جائیں تو یقیناً ان سے میرا خیال ہے وقت ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. جی وقت کم ہوتا جا رہا ہے. پھر اباظ میں میرا خیال ہے ہم ایک اور نشست رکھنا چاہیں گے, کیونکہ کچھ بہت ساری باتیں ہماری ہو نہیں سکیں اور وہ نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے ہم کر نہیں سکے. کچھ باتوں کا جواب اور ہمیں چاہیے. یہ پروگرام تشنا رہ گیا تو ہم اس کو میرا خیال ہے کہ ہمارے موضوع پر ہم نے جو گفتگو کی ہے ارسلان اعظمی سے, ارسلان اعظمی نے بہت واشگاف انداز میں اپنا جو ہے نظریہ, اپنے خیالات بیان کر دیے ہیں. ہمارے اس موضوع پر اچھی گفتگو رہی ہے ارسلان سے, اور تھوڑی سی روایت سے ہٹ کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کل ہماری مظہر عابدی سے جو بات ہو رہی تھی, تھوڑا سا اس میں مزید ایڈیشن ہے, کچھ چیزیں تھوڑی سی اس سے دوسرے رخ پر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے ہماری ارسلان سے ابھی تک. اور البتہ یہ ہے کہ ارسلان کو چونکہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح کسی پروگرام میں سنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئندہ بھی مختلف موضوعات پر ارسلان کی اس فکر سے, اس سوچ سے, اس اپروچ سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. کل انشاءاللہ ناظرین پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ. میرے یا تمہارے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, ہمارے مسائل کہنے سے مسئلہ یقیناً حل ہوتا. تو آئیے ہمارا ساتھ دیں, ہم بنیں گے آپ کی آواز, اور پھر یہ ہو جائے گی ہماری آواز.